اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مقداد بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ میں آیا اور میرے دو ساتھی بھی میرے ساتھ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلے۔ 4 بکریاں موجود تھیں، ایک ایک بکری ان کے حوالے کر دی کہ دودھ دھو کے پی لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے امور کے لیے، لوگوں کو واعظ و ارشاد کے لیے گھر سے نکلے ہیں، واپس نہیں آئے۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ہی ایسا کرتے تھے کہ بکریوں کا دودھ دھو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ برتن میں ڈھانپ کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئے۔ سب کہنے لگ پڑے کہ بھوک تو بہت لگی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کچھ پلا ہی دیا ہوگا، کچھ نہ کچھ کھلا ہی دیا ہوگا۔ لیکن پھر سوچا نہ میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کھا پی سکتا ہوں۔ بھوک لگی پھر سوچتے ہیں کہ پی لوں، مگر نہیں پیتے۔ لیکن جب زیادہ ہی تاخیر ہو جاتی ہے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں، پیالے کی طرف جاتے ہیں، یہ سوچ کر پینا شروع کرتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی، ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے ہی بھیجیں گے صحابہ اکرام۔ لیکن جو ہی دودھ پیٹ میں پہنچا، نہ جانے کس قدر غم کا شکار ہوئے کہ میں کیا کر بیٹھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا میں نے۔ انتظار میں ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو کائنات کو سکھانے آئے تھے۔ آئے تو دروازہ کچھ کھولا، زور سے نہیں بلکہ آہستہ سے کھولا اور آہستہ سے کہا السلام علیکم۔ اتنا آہستہ سلام کہا کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کی نیند خراب نہ ہو، اور اگر کوئی بیدار ہو تو جواب دے پائے سلام کا۔ اور پھر اپنے پیالے کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈھکا ہوا تھا، پیالہ اٹھایا اور اس میں دودھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کیا کی، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، کہ اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ پیالہ پیا کچھ بھی نہیں، لیکن دعا پھر بھی دی۔ سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں ملا تب بھی دعا دی۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں فوراً چھری اٹھاتا ہوں اور ایک چادر لے کے تو جانور کی طرف چلا جاتا ہوں، چھری لے کے جانور کی طرف چلا جاتا ہوں کہ میں اسے ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا کر پلا کر پھر ہی دعا پوری کروں گا۔ لیکن اندھیرے میں ہاتھ تھنوں تک پہنچتا ہے۔ جس بکری کا دودھ پہلے دو چکے تھے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ دیکھیے، اللہ نے قبول کیسے کری کہ وہ بکری جو پہلے دودھ دے چکی تھی، اسی رات چند ساعتوں کے بعد، چند گھڑیوں کے بعد دوبارہ سے دودھ تھنوں میں بھر آیا۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں اشرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہتے ہیں اشرب انت، کہ پہلے آپ پی لیجئے۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ پیئیں، اور مسکرا رہے ہیں، ہنستے ہنستے فرمایا کہ میں اور ہنستے ہنستے فرما رہے ہیں اور پیچھے کو گر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مقداد تمہیں کیا ہوا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ پہلے آپ دودھ پیئیں، پھر میں آپ کو سارا قصہ سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قصہ سناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اشرب انتا، کہ میرے صحابی پہلے تم دودھ پی لو پھر میں پی لوں گا۔ اور پھر جب مقداد نے قصہ سنایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا دودھ پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ کہا اگر ایسی ہی بات تھی، آپ لوگوں کو بھوک
لگی تھی تو میں پہلے ان کو بھی بیدار کر کے پلا دیتا۔ جو میں نے دودھ پی لیا ہے تمہارے ساتھ سید المرسلین تو وہ تھے جو کچھ نہ بھی ملتا تو دعائیں دیا کرتے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے اندر حلم و بردباری پیدا کیجیے۔ کوئی جو چاہے کرے، اپنی خیر خواہی، اپنی خوبصورت صلاحیتوں کو زائل نہ کیجیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو یہ خوبصورت کیفیت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔